السلام علیکم۔ آزمائش، ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا، کیا تم صبر کرو گے؟ آزمائش کے لیے چنے جانے والوں کی دعاؤں کو بھی اللہ نے قبولیت کے لیے چن رکھا ہوتا ہے۔ وہ تمہارے ہاتھوں کو تب تک خالی نہیں کرتا جب تک وہ انہیں اور بہتر چیز سے بھرنے کا ارادہ نہ کر لے۔ جب بھی اداس ہونے لگو، خود کو یہ یاد دلا دیا کرو، جس نے مشکل دی ہے اس نے مدد کا بھی وعدہ کر رکھا ہے۔ وہ آزماتا اس چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ پاک سے ملوا دے۔ اس یقین کے ساتھ مانگو، اللہ ضرور دے گا، اور ساتھ یہ بھی کہو اپنی رضا بنا کر دینا جس میں آپ راضی ہوں، پھر دیکھو وہ تمہیں اتنا عطا کرے گا تم گنتی کرتے تھک جاؤ گے۔ اور دعاؤں میں اللہ سے ضد نہ باندھ لو، ہمیں یہ چیز چاہیے تو بس چاہیے۔ دعاؤں میں اللہ کی رضا مانگے، اللہ سے کہیں مجھے یہ چیز پسند ہے، اگر آپ کی رضا شامل ہے تو مجھے عطا کر دیں۔ اگر آپ کی رضا نہیں تو میری بہتری کے لیے اسے میرے دل سے نکال دیں، تاکہ اس کا خیال دل میں دوبارہ نہ آئے۔ بے شک آپ میری بہتری مجھ سے بہتر جاننے والے ہیں۔ پریشان نہیں ہوا کرتے، معاملات کو وقت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ جب راتیں لمبی ہوتی ہیں، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو یقین رکھیں ان کے حل بھی ہوتے ہیں، ان سے نکلنے کے راستے بھی بنتے ہیں۔ پھر مددگار بھی ملتے ہیں، سہارے بھی میسر آتے ہیں۔ اللہ کبھی کسی کو زیرو کنڈیشن میں نہیں لاتا، یعنی بالکل خالی ہاتھ نہیں رکھتا۔ ہر انسان کے پاس ہمیشہ کچھ نہ کچھ ضرور موجود رہتا ہے۔ اگر ایک چیز جائے، دوسری چیز اس کی جگہ ضرور لے لیتی ہے۔ یہ قدرت ہے، یہ ہماری سوچ اور نظریے پر ہے۔ ہم اللہ کی طرف سے ملنے والی رحمتوں کو دیکھتے ہیں یا نہیں۔ جب کوئی انسان آپ پر غصہ کرے، اس کے لفظوں کو غور سے سنا کریں، کیونکہ یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو وہ پوری سچائی سے بتاتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جو ہم مانگتے ہیں یا سوچتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ ہم کہہ دیتے ہیں کاش کچھ اور مانگ لیتے۔ اس کاش کی وجہ سے ہم حاصل کا شکر ادا کرنے کے بجائے لا حاصل کو روتے ہیں۔